متحدہ قومی موومنٹ نے شیڈو بجٹ پیش کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ بجٹ پیش کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلائی جائے۔ فاروق ستار نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیڈو بجٹ پیش کیا، جس میں غیر ترقیاتی اخراجات میں 90 ارب کمی کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ سیلز ٹیکس کی شرح 16% سے کم کر کے 12% اور روٹی کی قیمت میں 50% کمی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ لیوی اور سیلز ٹیکس کم کر کے پیٹرول کی قیمت 80 روپے پر لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اصل خود مختاری اور آزادی معاشی آزادی ہے۔ انہوں نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی پر زور دیا۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کم کرنا، جس میں تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہے، جو خدمات ہیں، یوٹیلیٹیز، بجلی، گیس کے نرخوں کو بھی کم کرنا، ریڈیوسنگ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، جو پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جس سے کہ سرمایہ کاری کا عمل، انویسٹمنٹ کا عمل رکا ہوا ہے، اس کو ایک موقع دینا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ٹیکس کی شرح کم کر کے کلیکشن کا نظام بہتر کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے شیڈو بجٹ 2012-13 پیش کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستاری کہتے ہیں کہ بالواسطہ ٹیکس کی شرح کم کرنا شیڈو بجٹ کا مقصد ہے۔ قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے، جو بالواسطہ ٹیکس ہے اس کی شرح جو اس وقت 68% ہے، 68%، اس کو کم کر کے 55% کرنا، یہ شیڈو بجٹ 2012 اور 13 کا ایک اہم اقدام ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے اقتصادی ویژن کے تحت ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر حق پرست رہنما اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں شیڈو بجٹ 2012-13 پیش کر رہے ہیں۔ آئیے براہ راست دیکھتے ہیں۔ وہ براہ راست پر ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، middle and working class people are completely marginalized and alienated۔ عام آدمی دیوار سے لگا ہوا ہے، معاشی عمل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ The economy is on the brink of disaster۔ The middle and working class people of Pakistan stand alienated from the process of development and growth. And thirdly, the continuing downslide in economy poses the biggest threat to the integrity and the survival of the country۔ ملک کی مسلسل معاشی انحطاط کی وجہ سے ملک کی بقا اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ دی now or never situation، اب نہیں تو کبھی نہیں، ہونی نہیں تو کبھی نہیں، کہ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عام آدمی کو اب مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے نجات دلائی جائے۔ The situation warrants that a relief should immediately reach out to the ordinary common man on the street, and he should be rid of poverty, unemployment, price hike and load shedding. And these problems have become the biggest threat to the survival and integrity of Pakistan. This is the now or never situation. The situation calls for an out-of-box approach. The situation is extraordinary. The circumstances are extraordinary. غیر معمولی صورتحال میں
غیر معمولی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ایک آؤٹ آف باکس، ایک غیر روایتی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ غیر روایتی حکمت عملی یقیناً قائد تحریک الطاف بھائی کے معاشی ویژن کی روشنی میں ہی اختیار کی جا سکتی ہے. بہت دعوے کے ساتھ بات ہم کہہ رہے ہیں جبکہ ہم پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے پہلا شیڈو بجٹ، وفاقی شیڈو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. پاکستان ہیز ٹو بی ریسکیوڈ فرام میٹنگ اے فیٹل ایکسیڈنٹ. پاکستان کی بقا اور سلامتی کی کرنی ہے. The real independence, sovereignty and freedom of a country in today's era of political economy completely relies on the sovereign, free and independent economy of a country. ایک آزاد اور خود مختار ملک بننا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو ہماری معیشت کو آزاد ہونا ہوگا، معیشت کو خود مختار بنانا ہوگا. پاکستان کے عوام کو معاشی طور پر با اختیار بنانا ہوگا. The solution lies in the economic empowerment of the people of Pakistan. جو آج دیوار سے لگے ہوئے ہیں، جو alienated ہیں، جو مارجنلائزڈ ہیں، انہیں معاشی عمل میں واپس لانا ہوگا. اور اسی لیے یہ الطاف بھائی کا ویژن از اے روڈ میپ فرام یسٹرڈے ٹو ٹمورو. یہ روڈ میپ ایک بہتر، بیٹر، ایک محفوظ، سیکیورڈ اور ایک خوشحال مستقبل کی نوید اور ضمانت ہے. قائد تحریک کا معاشی ویژن اور روڈ میپ ایک بہتر، محفوظ اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے. اور اس میں ایک دو رخی حکمت عملی ہے. شیڈو بجٹ فیڈرل 2012 and 13، اس میں ایک دو رخی حکمت عملی ہے کہ اگر پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت دینی ہے، معاشی طور پر آزاد اور خود مختار بننا ہے، then what is required؟ نہ صرف معیشت کی بحالی، ریوائول اینڈ ریکوری آف اکانومی، بٹ آلسو سسٹینیبلٹی ان دا پروسیس آف اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. معاشی بحالی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پائیداری بھی، سسٹینیبلٹی بھی. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. 65 سالوں میں رولر کوسٹر رائڈ رہی ہے. فارمولا بہت آسان ہے. ویئر دا ورلڈ از ٹوڈے، آج دنیا کہاں ہے؟ آج دنیا کہاں ہے؟ واٹ دا ورلڈ از ٹوڈے، آج دنیا کیا ہے؟ اور اس کے لیے الطاف بھائی کا معاشی ویژن اور روڈ میپ یہ کہتا ہے کہ کیوں اور کس طرح دنیا آج جہاں ہے وہاں پر کیسے ہے اور کیوں ہے. ہمیں اس فارمولے کو اختیار کرنا ہے کہ بحالی بھی اور پائیداری بھی. Can you go back to the previous
اور یہ پاور پوائنٹ پہ بھی پریزنٹیشن ہے تو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. That the road to economic recovery and sustainability needs the same will and determination. وہی عزم کی ضرورت ہے which is required to overcome the challenges of today, that which brought Pakistan into existence. آج کے چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے اسی عزم کی ضرورت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا قیام پاکستان کے وقت تھا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوٹ ہے, the first slide. Next. And who can translate and who has the conviction today to overturn the tables on feudalism, ad hocism, tribalism, unbridled capitalism and the political and economic stalemate of Pakistan is قائد تحریک الطاف حسین. ان کا وجہ ہے جو کہ بساط پلٹ سکتا ہے, فیوڈلزم کی بساط کو الٹ سکتا ہے, جاگیرداری سرداری نظام کی بساط کو پلٹ سکتا ہے, عام پاکستانی کو معاشی طور پر بااختیار بنا سکتا ہے. یہ قائد تحریک الطاف بھائی کا ویژن ہے. جو سیاسی اور معاشی جمود ہے اس کو بھی قائد تحریک الطاف بھائی کا معاشی ویژن اور اس کی روشنی میں تیار ہونے والا یہ شیڈو بجٹ 2012-2013 یہ اس ویژن اور اس خواب کے شرمندہ تعبیر کرنے میں, اسے حقیقت میں ڈھالنے میں بجٹ شیڈو بجٹ 2012-13 پہلا قدم ہے اس طرف. نیکسٹ. بڑا واضح ہے کہ the current state of economy is very precarious, is like a road which is full of craters, and the road not only has craters but it does not have a destiny. اس کی کوئی منزل نہیں ہے. It leads to a canyon, ایک کھائی کی طرف جاتی ہے یہ سڑک بھی. یہ ہماری معیشت کی موجودہ صورتحال ہے. 2% گروتھ ریٹ جو معاشی ترقی ہے وہ صرف 2% کے حساب سے ہو رہی ہے. جو ویژن ہے وہ کیا ہے کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے الطاف بھائی کا ویژن دیکھ. تالیاں تو بجا دو یار اس بات پہ بھائی. نیکسٹ. اور ظاہر ہے کہ حکمت عملی بحالی کی, پائیداری کی, معیشت کی کیا ہوگی؟ گروتھ اورینٹڈ ہوگی. اور کون سی گروتھ, کیسی ترقی؟ جو آپٹیمل ہو, جو ایکویٹیبل ہو, مساوی ہو. پاکستان کے ہر شہری کو ترقی کے مساوی مواقع ملے, ایسی گروتھ اسٹریٹجی الطاف بھائی کا ویژن اور یہ شیڈو بجٹ اس چیز کو انشور کرتا ہے. سسٹینیبلٹی کا نیکسٹ. سسٹینیبلٹی میں نے پہلے کہا, سسٹینیبلٹی کو کیسے انشور کریں گے, پائیداری کو کیسے انشور کریں گے؟ لوگوں کی اونرشپ ڈال کر, لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ذریعے سے. سسٹینیبلٹی کین بی گارنٹیڈ ود دی اونرشپ اینڈ پارٹیسپیشن آف دا پیپل. اور جب الطاف بھائی کا یہ ویژن ہے کہ جب یہ بجٹ بنایا جائے تو 4 ایسے فیکٹرز ہیں جو گلوبل فیکٹرز ہیں, عالمی ایسے اثرات ہیں, ان کو بھی سامنے رکھ کر, ایک طرف ڈالر کی طاقت ہے, دوسری طرف تیل کی طاقت ہے, تیسری طرف ہماری جو خطہ ہے اس میں جو طاقتیں, جو معاشی طاقتیں ابھر رہی ہیں, اور چوتھا انتہا پسندی کے رجحانات بھی بڑھ رہے ہیں, ان کے بھی اثرات ہیں. یہ عالمی اثرات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اس بجٹ کی تیاری میں. اب میں آتا ہوں, لیٹس ناؤ موو ٹوورڈز دی کانٹینٹ آف دا شیڈو بجٹ ان ٹرمز آف دی آبجیکٹو اینڈ گولز, اغراض و مقاصد. اسٹیپس بینگ سجیسٹڈ, جو اقدام تجویز کیے جا رہے ہیں
and the ultimate outcome of the application of the people and economy friendly vision of Mr. Hussain. یہ معاشی ویژن اور شیڈو بجٹ عوام دوست اور معیشت دوست ویژن اور بجٹ ہے. اور اس میں جو تجویز کیا گیا، چونکہ میں کانٹینٹ پہ آ رہا ہوں تو میں آپ کو یہ دکھانا بھی چاہوں گا کہ یہ 3 کتابچوں پر مشتمل بجٹ ہے. ایک تو یہ بجٹ کی پریزنٹیشن ہے پاور پوائنٹ کے ساتھ، جو آپ کے سامنے اس کتابچے کی صورت میں دی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک اینیول بجٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہے جس میں سالانہ جو تخمینہ ہے اس کے اعداد و شمار ہیں. پھر تیسرا بجٹ بریف کہ مختصراً اس بجٹ میں کیا ہے اس کا بھی خلاصہ ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 ڈاکیومنٹ ہے، لیکن میں اب کانٹینٹ کی طرف تیزی سے آتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اصل ساورنٹی، خود مختاری، آزادی وہ معاشی خود مختاری اور آزادی ہے. اور اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ پاورٹی، نیکسٹ پہ آگے نہیں آگے، اس کے بعد نیکسٹ الٹیمیٹ آبجیکٹیوز اینڈ گولز، اغراض و مقاصد، غربت کا خاتمہ، عام لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دینا، معاشی عمل میں ان کو شامل کرنا، ان کی ملکیت قائم کرنا، روز مرہ یا اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کم کرنا. آج ہم صرف اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں میں یا جگلری میں آپ کو نہیں پھنسائیں گے، بلکہ ہم آپ کے سامنے یقین کے ساتھ اور ایک ضمانت کے ساتھ کہ کیا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اشیاء خورد و نوش پر، عام آدمی کی زندگی پر، جو اقدامات ہم نے تجویز کیے ہیں، جو اغراض و مقاصد ہے کہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا خاتمہ کرنا، قیمتوں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو کم کرنا، جس میں تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہے، جو خدمات ہیں، یوٹیلیٹیز، بجلی، گیس کے نرخوں کو بھی کم کرنا، ریڈیوسنگ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، جو پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جس سے کہ سرمایہ کاری کا عمل، انویسٹمنٹ کا عمل رکا ہوا ہے، اس کو ایک موقع دینا، برآمدات میں اضافہ کرنا تاکہ ہم دنیا میں مسابقت میں ہم بھی آگے آ سکیں، توانائی کے بحران پر قابو پانا، لوڈ شیڈنگ پاور کی ہو، گیس کی ہو، اس پر قابو پانا، سرکولر ڈیٹ کی افریط سے ملک اور قوم کو نجات دلانا، یہ اغراض و مقاصد ہیں اور گارنٹیڈ ہیں، ضمانت کے ساتھ ہیں. اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا، صنعت کاری کو فروغ دینا، پیداواری عمل کو آگے بڑھانا، ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور روزگار کے امکانات کو قائم کرنا، اور خاص طور پہ توانائی اور فوڈ، یہ ہمارا فوکس ہے کہ عام آدمی کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، عام آدمی کی ضرورت اس کے گھر میں اسے بجلی چاہیے، 2 بلب جلانے کے لیے، 1 پنکھا جلانے کے لیے، اگر ٹی وی ہے تو کبھی کبھی ٹی وی کو دیکھنے کے لیے، اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا، ایک عام آدمی کی ضرورت کو، فوڈ اور انرجی کے اوپر خاص فوکس دیا ہے. اور یہ جس طرح کیا گیا اس میں مالی، فسکل اینڈ مانیٹری، مالیاتی پالیسی میں ایک ہم آہنگی قائم کی ہے. اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی ہوتی ہے مانیٹری، اور فائنانس مینیجرز وزارت خزانہ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ان دونوں پالیسیوں کو بھی ہم نے آپس میں ملایا ہے. یہ اغراض و مقاصد ہیں. ان اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں، جگر تھام کے بیٹھے ہیں کہ اب ہم آتے ہیں ان اقدامات پر جو الطاف بھائی کے ویژن کو حقیقت کا روپ دیں گے. اور جو سب سے پہلا یہ جو پیراڈائم شفٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ کی تبدیلی، ایک
سوچ اور فکر کی تبدیلی کہ ہر قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے. اگر ایک چلتی ہوئی بس بند ہو جائے تو صرف 2 مسافر اتر کر اسے دھکا نہ دیں اور وہ باقی سارے مسافروں کا بوجھ وہ 2 صرف کہنے کو 19 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس کے نیٹ میں ہیں. ٹیکس کے نیٹ کو وسیع کرنا صحیح اور حقیقی معنوں میں، اور طریقہ بھی دیا ہے. صرف یہ ہوا میں بات نہیں کی بلکہ اس کا طریقہ بھی دیا ہے. پیراڈائم شفٹ کے ذریعے، ایک غیر روایتی اپروچ کے ذریعے، اور براہ راست ٹیکس کی شرح کو 32% سے بڑھا کر 43% کرنا، اور جو بالواسطہ ٹیکس ہے اس کی شرح جو اس وقت 68% ہے، 68% اس کو کم کر کے 55% کرنا. یہ شیڈو بجٹ 2012 اور 13 کا ایک اہم اقدام ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنا، ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنا پوری دنیا میں اسی طرح ہے. پھر پاکستان کے متوسط اور غریب طبقے کے عوام کے لیے ایک اور خوشخبری، ایم کیو ایم کا شیڈو بجٹ 16% کے سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دے رہا ہے. 12%. کسٹم ڈیوٹی کے جو میکسیمم ریٹس ہیں انہیں جو 10 سے 15% ہے انہیں کم کر کے 5 سے 10% کرنا، انہیں 5 سے 10% کرنا. اور یہ پھر ایس آر او کے ذریعے تبدیل نہ ہو، ایس آر او کے کلچر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا. دی ایس آر او کلچر ٹو بی ایبولشڈ فار گڈ. یہ پارلیمان کی اونرشپ ہو، پارلیمان جو ہے وہ پھر اس میں تبدیلی پیدا کرے. صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور جو صنعت کا را مٹیریل ہے یا خام مال ہے اس پر ہر طرح کی ڈیوٹی اور ٹیکس کو 0% کرنا، اس پر ٹیکس کو اور ڈیوٹی کو ختم کرنا. پیٹرولیم لیوی کے بھتے کو ختم کرنا تاکہ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جا سکے، ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کیا جا سکے. ریڈکشن ان دا بیسک، یہ مانیٹری پالیسی ہے، ریڈکشن ان دا بیسک ڈسکاؤنٹ ریٹ فرام 12 to 10%. 12% سے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا اس کو 10% کرنا. اور یہ بھی جو ہم فائنینس بل بھی دے رہے ہیں ساتھ، اس بل میں یہ میجر ہے، یہ اقدام ہے کہ فائنینس بل میں اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے، ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو ایک کک سٹارٹ دینے کے لیے، متوسط غریب طبقے کو معاشی عمل میں واپس لانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 12% سے کم کر کے 10% کیا جائے. پھر وفاقی حکومت کے اخراجات کو کم کرنا، اس لیے کہ اب ڈیولوشن ہوئی ہے، بہت سی چیزیں نیچے گئی ہیں. اور آسٹیرٹی، ہم نے 90 ارب روپے کی کٹوتی تجویز کی ہے، ورنہ یہ حکومت 15% اخراجات میں اضافے کی تجویز دے رہی ہے. ہم نے اضافہ ایک طرف رکھ کے جو پچھلے سال کی رقم مختص کی گئی تھی غیر ترقیاتی اخراجات میں، اس میں 90 ارب روپے کی کمی تجویز کی ہے ہم نے. آگے جو فیگرز آئیں گے اسی طرح پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، اسٹیل مل، پاکستان ریلوے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پھر پیپکو اور پاکستان اسٹیل ملز، ریلوے، پیپکو، پی آئی اے، یہ جتنے بھی پبلک سیکٹر ادارے ہیں جو کہ بلیڈ کر رہے ہیں اور حکومت کے خسارے میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی مینجمنٹ کو بہتر بنا کے
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو آزما کر پرائیویٹ سیکٹر کا رول اس میں وضع کرنا تاکہ ان خساروں میں جانے والے اداروں کو منافع بخش اداروں میں تبدیل کیا جا سکے. نیکسٹ پیراڈائم شفٹ. اسی طرح کرپشن کو ختم کر کے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی کو بہتر بنا کے پارلیمانی کمیٹیوں کی نگرانی کے عمل کے ذریعے پارلیمان تھرو اے پارلیمان واچ ڈاگ ایریڈیکیٹ کرپشن اینڈ امپروو دی ایفیشنسی آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو. پھر میں نے پہلے کہا فوکس از فوڈ اینڈ انرجی. تو فوڈ پر اور انرجی پر جو ہے وہ سبسڈی دینا, جو سبسڈی ایلوکیٹ ہوتی ہے لیکن متفرق اور ادھر ہیڈ میں ہوتی دیگر, یعنی 100 ارب روپے 50 ارب روپے ادھر کی مد میں رکھے جاتے ہیں, مسلینیس کی مد میں رکھے جاتے ہیں. ہم نے یہاں ٹرانسپیرنسی کر کے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ 50 اور 100 ارب روپے جو اس طرح کے ہیڈز میں جاتے ہیں, یہ جاتے کہاں ہیں, یہ رقم جاتی کہاں ہے. ہم نے جو ہے وہ اس رقم کا حساب دیا ہے اور جو لوگ ملک چلا رہے ہیں ان سے حساب ہم نے مانگا ہے. ہاں, پھر اس کے بعد ایجوکیشن, ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے, اس کو سپورٹ کرنا. ہائر ایجوکیشن کو پاکستان کی معیشت میں کردار دیے بغیر نہ پاکستان کی معیشت بحال ہو سکتی ہے, نہ پاکستان کی معیشت کی ترقی پائیدار ہو سکتی ہے. سسٹینیبلٹی کے لیے, ریوائول کے لیے اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے آخری چارہ ہے, آخری ہمارے لیے ریزورٹ ہے. ان کے رول کو اب تک ہم نے وضع نہیں کیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہاؤسنگ انڈسٹری میں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اجاگر کریں. پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت ہاؤسنگ اسکیمیں اعلان کریں. گھروں کی بھی کمی ہوگی, لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بھی اس میں وضع کریں, اور اسٹیبلشمنٹ آف آئی ٹی پارکس, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ٹیلنٹ کو لائیں. مفت زمینیں انہیں دیں, زمینیں جن پہ قبضہ مافیا قبضہ کر رہا ہے وہ زمینیں انہیں دیں. انڈسٹریل زونز بنائیں, صنعتی زونز, ایس ایم ایز کے زونز بنائیں, ٹیکنالوجی سٹیز بنائیں, ٹیکنالوجی کے سٹیز اور شہر قائم کریں. اس سے واٹ دا ورلڈ از ٹوڈے, ہاؤ اینڈ وائی اٹ از ویئر اٹ از ٹوڈے, یہ گتھی جو ہے وہ اس سے سلجھ سکتی ہے. لاسٹ improvement of security environment through mobilization and greater participation of the communities and citizens of Pakistan. ہم شہریوں کو, کمیونٹی کو رول دیے بغیر ویجیلنس میں, نگرانی میں, چاہے وہ وار آن ٹیرر ہو, انتہا پسندی دہشت گردی ہو یا عام جرائم ہو, جرائم پر قابو پانا ہو, اس کے لیے ہر قصبے, ہر ٹاؤن, ہر ضلع میں کمیونٹی کو موبلائز کرنا پڑے گا اور اس عمل میں سرمایہ کاری کرنی پڑے گی. اس کے بغیر سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اب میں ان کے نتائج پر آتا ہوں. دی آؤٹ کم آف دا پروپوزلس, دی ریکوری آئی ٹیل یو از امیزنگ. جو ریکوری ہوگی اس سے لوگ حیران ہو جائیں گے. ایک سال کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی. تیل کی قیمتیں کم ہونے, سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی ختم کرنے سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کے عمل کو کیا بوسٹ ملے گا, اسے کیا امپیٹس ملے گا. پھر انفلیشنری پریشرز کم ہوں گے, کیونکہ ہمارا انفلیشن قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہے, وہ افراط زر کی افراد کی وجہ سے نہیں ہے. تو ہم اصل میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ رسک لینا ہے کہ کاسٹ ٹو پش انفلیشن, ہمیں تیل کی قیمتوں کو کم کر کے, سیلز ٹیکس کو کم کر کے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہوگا, اور ہمیں جو بجٹ کا خسارہ بھی اس سے کم ہوگا. پھر گورنمنٹ کی بورنگ بھی کم ہوگی, کیونکہ جب اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو زیادہ سود دینا پڑتا ہے. جب ہم 12 سے 10% کہتے ہیں تو جو قرضے اتارنے میں رقم
1000 ارب روپے جاتی ہے. 750 مقامی قرضے سالانہ، یعنی 3.5 کھرب کے بجٹ میں 1 کھرب روپیہ تو صرف قرضوں کے سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. تو وہ سود کی جو واپسی ہے اس میں کمی آئے گی اگر اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا. اسی طرح انرجی کرائسس حل ہوگا تو ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا. ہم نے اسپیشل سبسڈی پروپوز کی انرجی سیکٹر کے لیے. ڈیولپمنٹ میں بھی اور سبسڈی دونوں میں ہم نے انرجی کو فوکس رکھا ہے. یہ اس وقت معیشت میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ توانائی کا بحران ہے. کا عمل بھی تیزی سے آگے بڑھے گا، روزگار بھی پیدا ہوگا، سرکولر ڈیٹ بھی کم ہوگا، اور یہ سرمایہ کاری کے لیے اویلیبل ہوگا جو سود کی ادائیگی میں دیا جاتا ہے. جو قرضے لینے میں لیا جاتا ہے اسٹیٹ بینک سے پیسہ یا بینکوں سے پیسہ، وہ پیسہ بچے گا تو وہ سرمایہ کاری میں جائے گا. پھر ٹیکس سسٹم میں مساوات آئے گی، اس سے رضاکارانہ والنٹیرزم قائم ہوگی. جب ٹیکس کی شرح کو کم کریں گے تو ٹیکس یا محصولات کی وصولیات بھی کم نہیں ہوگی. there will be no shortfall in the collection of tax. یہ ہم نے ثابت کیا ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ پھر زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو گئے. یہ پوری دنیا میں یہی تجربہ ہوا ہے. ہم پوری دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہیں. ہمیں اس تجربے کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. ہمارے منافع بخش ادارے بھی جو ہیں وہ بھی پھر سونا اگلنے لگیں گے. اسٹیل ملز، ریلوے، پی آئی اے، پیپکو، یہ ادارے جو ہیں وہ سونا اگلنے لگیں گے. بنیادی کھانے کی جو غذا ہے ان کی اشیاء خردنوش میں کمی ہوگی. ذرا وہ یہ پیپر بھی ذرا یہ آپ کو سرکولیٹ کیا گیا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں کہ آٹے 20 کلو جو ہے وہ اس کی قیمت 2009 میں 300 روپے تھی 20 کلو کی، اور 2012 میں 98% اس میں اضافہ ہوا ہے، یہ 600 روپے ہو گئی ہے. ہم نے اس میں طریقہ دیا ہے. اب یہ آٹے کی قیمت شیڈو بجٹ کے، یہ عام آدمی کا بجٹ ہے، وہ 50% کم ہو جائے گی. اور جو 3 یا 4 سال پہلے آٹے کی قیمت تھی 20 روپے کلو کی، 300 روپے آٹا انشاءاللہ تعالی 600 روپے سے کم ہو گئے. یہ اسی طرح دال چنا، میں نے ایک دال لی ہے 70 روپے کی کلو تھی، اب 115 روپے کی ہے، 45 روپے بڑھی ہے، 64% اضافہ ہوا ہے. اس میں بھی 30% اس کی قیمت کم ہوگی، اور یہ آج 115 کی ہے، یہ 80 روپے کی مارکیٹ میں چنے کی دال ملے گی. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس بجٹ کا. دا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آف قائد تحریک الطاف حسین ویژن آف اکانومی. ہم نے ایک غریب گھرانے کے کچن کی ضرورتوں کو سامنے رکھا ہے. اور مٹن یہ ذرا متوسط طبقے سے تھوڑا سا اوپر ہے، 320 روپے کا تھا، پھر ہوا 580 کا. ہم نے جو پروپوزل دیا 20% اس کی قیمت میں کم ہوگی، اور یہ 464، یہ 300، یہ آپ نے ورک آؤٹ صحیح نہیں کیا، اس میں ایرر ہے. یہ 20% اگر 320 میں کم ہوگا تو یہ 264 روپے کا مٹن ہو جائے گا. میرے خیال میں بکروں کی اور دمبوں کی خیر نہیں ہے. بکرے کی ماں چھری کے نیچے آ گئی ہے. اس کے بعد ایڈیبل آئل، گھی، شوگر، روٹی پر آ جاتے ہیں. 2 روپے کی تھی 4 سال پہلے، 6 روپے کی آج ہو گئی ہے. کہیں 8 کہیں 6، میں نے ایوریج لیا ہے بھائی. اور ڈفرنس 4 5 6 روپے کا، 31 سے 60% کا اضافہ ہم نے پروپوز کر کے، 31 نہیں 300 گنا اضافہ ہوا اس میں. تو ہم نے روٹی کی 200%، سب سے مہنگی روٹی ہوئی ہے. یہ جو تندور، وہ سستے تندور کا جو تھا، یہ 200% اضافہ ہوا ہے روٹی میں. یوزر سیل فون چارجز 8 روپے فی منٹ تھے 90 میں. سیل فون چارجز ان 1990 ور 8 روپیز پر منٹ.
now they are 8 आनाज और 50 पैसा पर यूनिट. लुक एट द पैराडॉक्स इन आवर इकोनॉमी. तजाद को देखें, जमीन और आसमान का फर्क देखें. 10 करोड़ यूज सेल फोन पाकिस्तान में है और 10 करोड़ लोगों को पेट भरकर रोटी नहीं मिल रही है. तो ये हमने मवाजना रोटी से किया है. किस्सा क्या हुआ कि अब रोटी 50% हम कम कर देंगे और 2 रुपए की तो नहीं 6 रुपए वाली रोटी इंशाअल्लाह ताला कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के विजन पर अमल करके शैडो बजट एमक्यूएम का पास करा के इंशाअल्लाह ताला ये 6 रुपए की 3 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब है. ये रोटी वाला सारी चीजें, सेल्स टैक्स और सब चीजें, और जो फूड सब्सिडी हम दे रहे हैं, ये फूड सब्सिडी का भी इफेक्ट है जो हम बता रहे हैं. ये सारी चीजें जो हमारे प्रपोजल हैं, हम उसकी आउटकम आपको बता रहे हैं. इसी तरह दूध 25 रुपए लीटर था, 90 रुपए का लीटर हो गया, 65 रुपए इजाफा हुआ, 260. अब बच्चों को दूध किस तरह पिलाया जाए, तो वो 260% इजाफे वाले दूध में हम 30% की कमी करेंगे और ये 90 रुपए का दूध इंशाअल्लाह ताला 63 रुपए निफाज के बाद इंशाअल्लाह ताला ये 63 रुपए का बजट है. इसी तरह राइस, मैं इस पे नहीं, चिकन पे नहीं जाता, फिर आलू, प्याज, टमाटर, बड़ा गोश्त और पेट्रोल. पेट्रोल पे बात कर लेते हैं, बड़े गोश्त पे भी कर लेते हैं. 200 रुपए का था, 360 का हो गया, 80% इजाफा हुआ, 25% कम करके. यार ये आपने कैलकुलेशन 180%, 25% अगर कम करेंगे 200 में तो ये 150 रुपए का, 200 रुपए का किलो गोश्त 150 रुपए में इंशाअल्लाह ताला शैडो बजट के बाद अवेलेबल होगा. तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी मैंने आपके सामने बयान कर दिया. पेट्रोल, हाँ पेट्रोल रह गया, थैंक यू भाई. पेट्रोल 52 रुपए का था, अब 103 रुपए का मैंने एवरेज वाला पेट्रोल लिया जो क्वालिटी है, और डिफरेंस 51 रुपए, 98% इजाफा. हमने 20% की कमी, पेट्रोलियम लेवी भत्ता कम कर दिया 10% का तो नहीं, और 4% के जो सेल्स टैक्स में कमी की है तो उससे 10 रुपए का फर्क पड़ेगा. तो इस तरह 100 रुपए का पेट्रोल इंशाअल्लाह ताला आप जब यहां से निकलेंगे तो आपको 80 रुपए का लीटर मिलेगा. ये साथियों के लिए भी जो है वो खास तौर पर रियायती निर्ख जो है वो पेट्रोल के हमने तय किए हैं. हाँ ये क्या मंजूर हो गया. अब आता है जी कीमतों पे. आसमानों पे नजर कर, अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख. कहना क्या है, अब ये 2-3 तरीकों से ये ख्वाब, दिस ड्रीम कैन कम ट्रू है. देखिए हमने आपका इंटरेस्ट भी इसमें रखा है बिल्कुल. नाउ वी कम ऑन टू द पाई चार्ट, द पैराडाइम शिफ्ट. And what is that paradigm shift? When it comes to the figures in economy and the actual budget in economy. जब आप आएंगे तो ये कैसे होगा सब कुछ भाई, ये तो हवा में बात की. अब हम आपको बताते हैं. पहला जो, इसको फिर से लाएं यार, एक एक करके लाएं, एक एक करके लाएं. नहीं ये गोला एक एक करके आता है, ये एक ही. अच्छा यार मेरी प्रेजेंटेशन में नाउ देयर आर ये कंपैरिजन ऑफ द पाई चार्ट. वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, पैसे आ कहां से रहे हैं, गरीबों से पैसे आ रहे हैं, मुतवसत तबके से पैसे आ रहे हैं, और आने कहां से चाहिए, वडेरों से आने चाहिए, सरमायादारों से आने चाहिए, अमीरों से पैसे आने चाहिए. तो पहले हमने बताया वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, और हमारा ये रिवायती बजट है, ये जो 2011-12 का रिवायती, वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम. और हमने कहा है कि वेयर द मनी शुड कम फ्रॉम. ये पाई चार्ट का आप स्टडी कर लेंगे, आपके एनालिसिस, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके मर्ज का अफाका होगा. और अगला पाई चार्ट कहता है कि रिवायती बजट
is on the left hand کہ where the money goes, پیسہ جا کہاں رہا ہے, miscellaneous میں جا رہا ہے, ادھر امور میں جا رہا ہے, اور جانا کہاں چاہیے, where the money should go. This is a clear کہ where the country Pakistan is today and where the world is today, یہ comparison ہے. اگر ورلڈ کے برابر پہنچنا ہے تو یہ پائی چارٹ لینا ہوگا, اور اگر 65 سال کے ایڈہاکزم کو جاری رکھنا ہے تو پھر یہی پائی چارٹ جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے. اس کے بعد آئیے بجٹ کے اعداد و شمار پر. یہاں ہم نے صرف واٹ ٹو ڈو نہیں بتایا بلکہ ہاؤ ٹو ڈو بھی بتایا ہے, کہ کیا کرنا ہے یہ نہیں بتایا, بلکہ سیدھی سی بات ہے کہ بجٹ کا خسارہ 3.5 کھرب روپے کا بجٹ ہوتا ہے پاکستان کا, جو ہم بھی پروپوز کر رہے ہیں, وہ 3.5 کھرب روپے کا آؤٹ لے ہے اس کا. اس میں آپ کی آمدنی اگر صوبوں کو دینے کے بعد جو پیسے ہیں, آپ کی وفاقی نیٹ آمدنی 2300 یا 2400 ارب روپے ہے. 3500 یعنی 3.5 کھرب کے بجٹ میں تو 1100 کھرب کا خسارہ ہے. یہ آپ اگر غور کریں, نیچے والی فگر ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں, 1143 2011 and 12 بجٹ 1100 ارب یا 1 کھرب اور 10 ارب روپے کا خسارہ ہے. 10 نہیں بلکہ 150, 1 کھرب اور 150 ارب روپے کا خسارہ ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو پروپوز کیا ہے بجٹ, یہ جو ایم کیو ایم کا بجٹ ہے, جو بیچ میں کالم ہے, یہ بیچ میں ایم کیو ایم کا دکھائیں, یہ والا ایم کیو ایم کا کالم, ہم نے 575 ارب روپے, ہم نے 1150 ارب روپے کے خسارے کو, بجٹ کو اس مرتبہ 650 یعنی 50% ہم نے خسارہ بھی کم کر دیا ہے. خسارے ہمارا بھی خسارے کا ہے یار, ایک دم تو منافع نہیں ملے گا نا آپ کو. آج کتابوں سے کام چلائیے, انشاءاللہ جب منافع میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ میں بھی بات جائے گی. لیکن ابھی صرف یہ کہنا ہے کہ یہ 1150 ارب کا خسارہ تھا, ہم نے اسے کم کر کے 550 پر رکھ دیا ہے, 50% ریڈکشن. اب یہ کیا کیسے ہے, تھوڑا سا جو ہمارے فیگرز ہیں اس کو آپ دیکھیں تو جو نیٹ ریونیو صوبوں کو دینے کے بعد جو ہے ہمارا 2180 ہے, 2180, اور ان کا پچھلے سال کا 1600, تو اس طرح 500 ارب روپے کی اضافی موبلائزیشن ہے. اب یہ بھی میں آگے ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ کیسے ہوئی ہے, کیسے ہوا, کیوں ہوا, یہ بھی آگے. یعنی 500 ارب روپے کے ریونیو ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکس میں, صرف ڈائریکٹ ٹیکس میں جو 750 ارب روپے 2011-12 کے بجٹ میں تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا 744 ہے, کیا ہے یہ فگر, 44 بلین, اس کو بڑھا کر ہم نے 1255 بلین کیا ہے. اس میں 15% کا انفلیشن اور گروتھ کا بھی امپیکٹ دیا ہے, تو ہمارا 400 ارب کا نیٹ اضافہ صرف ڈائریکٹ ٹیکس میں ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکس میں ہم نے ٹیکسوں کی شرح کی کمی کی ہے, اس کے باوجود بھی والنٹیرزم کو ہم نے اسٹیک ہولڈر سے, بزنس کمیونٹی سے, ٹریڈر سے, وڈیروں سے, جاگیرداروں سے ہم نے کہا ہے, سرمایہ داروں سے کہا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, کہ وہ ٹیکس نیٹ میں رضاکارانہ طور پر آئیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح کہ مہذب فلاحی جمہوری پاکستان اور قائد تحریک الطاف بھائی کے آزاد اور خود مختار پاکستان کو وضع کرنے کے لیے جب انہیں رعایت دی جا رہی ہے, انہیں کاروبار کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, تو پھر وہ بھی اب دل کھول کر کم از کم جو ہے وہ ٹیکس دینے کا سلسلہ شروع کریں رضاکارانہ طور پر. یہ ان سے بھی اپیل ہم نے کی ہے, جب ان کو سہولت دی ہے, مواقع دیے ہیں, تو انہیں بھی جو ہے وہ اب اپنی ذمہ داریوں کو, تو 100 ارب روپے ہم نے اضافہ کیا ہے انڈائریکٹ ٹیکس میں, جو کہ ان کے 850 ارب تھے اور ہمارے 970 ارب روپے کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے.
1250 ارب روپے کا ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور 950 ارب روپے کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یعنی 100 ارب کا اضافہ انڈائریکٹ میں اور ڈائریکٹ میں 400 ارب روپے کا. اس طرح کل 500 ارب روپے کے اضافی وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں پاکستان کی معیشت کو مالی سال 2012 اور 13 میں. اور اخراجات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سیدھی سی بات ہے خسارہ کیسے کم ہوگا. دیکھیں خسارہ 1100 ارب کا تھا تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، بینکوں سے قرضے لیے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے قرضہ لیا جا رہا ہے. اگر بیرونی انحصار سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، مقامی قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، نوٹ چھاپنے کی لعنت سے ملک کو نجات دلانی ہے، تو پھر ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس میں 400 ارب روپے کے اضافی وسائل فراہم کرنے ہوں گے اور والنٹرزم اور رضاکارانہ ٹیکس وصول کر کے ٹیکسوں کی شرح کو، یہ 2 pronged اسٹریٹجی ہو گئی. وہاں بھی تھی اکانومی میں کہ بحالی اور پائیداری، اور یہاں ٹیکس کی انسیڈنس میں بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے، لیکن صرف ہر قابل ٹیکس آمدنی کو ٹیکس نیٹ میں لا کر اس کا طریقہ بھی آگے بیان کیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ بھی آگے آ رہا ہے. 400 ارب روپے کے ڈائریکٹ ٹیکس میں اضافی وسائل اور انڈائریکٹ ٹیکس میں 100 ارب روپے کے، یہ والنٹرزم یعنی 2 طریقوں سے کہ ایک طرف ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا اور دوسری طرف ٹیکس کی شرح کو کم کر کے لوگوں کو انسینٹیو دیا اور انہوں نے زیادہ ٹیکس دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں انڈائریکٹ ٹیکس میں بھی 100 ارب روپے کا. اخراجات 2300 ارب روپے کے ہیں 2011-12 میں. ہم نے کوشش کی اس کو بہت کم کریں تو یہ کم ہو کر 130 ارب روپے کمی ہوئی. زیادہ ہم بھی نہیں کر سکے، ریئلسٹک بات کر رہے ہیں. پھر جب ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات ہوئی تو 2011-12 کا 450 ارب روپے کا ہے، موجودہ 11-12 ہم نے پروپوز کیا ہے 500 ارب کا. تو جب ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہم نے 10% کا اضافہ کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 500 ارب روپے کا، یہ بہت زیادہ اضافہ نہیں ہے کیونکہ ڈیولوشن کے بعد بہت سے ایجوکیشن، کامرس، انڈسٹری، ٹریڈ، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبے میں چلی گئی ہے. تو صوبوں کو ہم نے 25% اضافی وسائل دیے ہیں. کرنٹ بجٹ میں حکومت نے 1200 ارب روپے دیے تھے، ہم 1550 ارب یا 1600 ارب روپے دے رہے ہیں. یہ 25% کا اضافہ ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گزشتہ سال کے بجٹ میں. یعنی 1200 ارب روپے موجودہ بجٹ میں ہم پروپوز کر رہے ہیں، 1600 ارب روپے 1600 بلین روپیز ہم نے نیکسٹ بجٹ میں جو ہے وہ پروپوز کیے ہیں اگلے بجٹ میں. تو اس طرح ہم اگر دیکھیں کہ اخراجات میں ہم زیادہ کمی نہیں کر سکے اور ترقیاتی بجٹ میں بھی ہم نے 10% اضافہ کیا ہے، تو ہماری صرف کمی جو نیٹ کمی ہے
مالیاتی میجر جو فائنینس بل ہمارا ہے اس میں ہم نے یہ میجر دیا ہے کہ کس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو زرعی آمدنی بڑے وڈیروں اور بڑے جاگیرداروں کی جو آمدنی اور منافع اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں، اور جو ایگریکلچر ٹریڈنگ ہے، جو اینگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، اس سے کیا موبلائزیشن ہوگی۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس 100 ارب روپے، ایگریکلچر ٹریڈنگ 50 ارب روپے، لیکن ہم نے اس میں سبسڈی کے ذریعے سے چھوٹے کسانوں کو، ہاریوں کو، زمینداروں کو، اور ایک خاص سلیب ہوگا، قابل ٹیکس آمدنی کا ایک لیول ہوگا، اس کے بعد ٹیکس۔ گویا کہ ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے، ہماری تھیم یہ ہے کہ غریبوں پر سے ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا جائے اور وڈیروں پر، سرمایہ داروں پر اور براہ راست آمدنی اور منافع پر ٹیکس کے بوجھ کو ڈالا جائے۔ یہ ہماری تھیم ہے، یہ پنچ لائن ہے، یہ ہماری تھیم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اب بالکل ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر امپروومنٹ ان ٹیکس کلیکشن، چوری چکاری، ایویژن اور افغان ٹرانزٹ ریٹ، انڈر انوائسنگ، اس کا بھی ٹیبل ہم نے آگے دیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ پروو کیا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ سے کتنے پیسے بچیں گے، انڈر انوائسنگ سے کتنے بچیں گے، اسمگلنگ سے کتنے بچیں گے۔